बुलेटिन के आगाज में निगरां वजीर आजम के मामले के हवाले से बात करेंगे, जिसका हतमी मरहला आन पहुंचा है। हतमी नाम पर इत्तेहादी हुकूमत के चारों बड़ों में इत्तफाक राय हो गया है। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत कर ली है, जबकि ज़राए के मुताबिक वजीर आजम आज अपोजिशन लीडर मुशावरत में इत्तफाक राय के फौरी इम्कानात हैं। मुशावरत नतीजा खेज होने की सूरत में कौमी असम्बली को तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी जाएगी। कौमी असम्बली की समरी आज इत्तफाक राय की सूरत में 24 घंटों में भेज दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म का ये मामला है, हतमी मरहला इसमें आ पहुंचा है। हतमी नाम पर इत्तेहादी हुकूमत के चारों बड़ों में इत्तेफाक हो गया है और कायद नून लीग नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत भी कर ली है और ये इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि फ़ाइनली आज कोई नाम फ़ाइनल हो जाएगा और निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ जाएगा, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि 24 घंटों में असम्बली भी तहलील हो जाएगी। कल तक की डेडलाइन दी गई थी वज़ीर आज़म की जानिब से, कल असम्बली तहलील कर दी जाएगी। 24 घंटों से भी कम वक्त रह चुका है। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद सदीक साजिद और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले सदीक साजिद, आपकी जानिब बढ़ेंगे, ये बताइएगा कि नाम पर अब मुशावरत हो रही थी काफ़ी दिनों से, अब क्या हतमी मरहला आन पहुंचा है, नाम फाइनल हो गया है? क्योंकि एक दिन बाकी रह गया है जो वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि असम्बली तहलील करने की तारीख है। जो निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रर के मामले के ऊपर आज रात तक जो है वो वाज़ेह पेशरफ्त जो है वो सामने आ जाएगी और राजा रियाज के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज मुलाकात जो है शाम को वो शेड्यूल है और ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में बाज़ाब्ता तौर पर दोनों जो हैं वो नाम एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, तीन नाम जो हैं, और उसी में से फिर एक नाम के ऊपर इत्तफाक राय होने का कभी इम्कान है। लेटेस्ट में आपको बता दूं क्योंकि अब सूरत हाल जो है वो लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। बहुत से नाम जो थे वो सामने आए थे, कुछ नाम फिर शार्ट लिस्ट हुए। अब ताज़ा तरीन जो इतलात हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म है शाहिद खकान अब्बासी, वो भी इस दौड़, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख वो इस दौड़ में शामिल हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, उनका नाम भी जो है इस फहरिस्त में अब नया इस वजह से आया है कि जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजल रहमान और आसिफ जरदारी के दरमियान मुशावरत हुई है, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम जो है हमारे ज़राए के मुताबिक उसको तजवीज़ किया गया है। और इससे पहले ये भी सामने आया था कि साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी का नाम भी पहले सामने आया था, इसके अलावा फवाद हसन फवाद का नाम भी था, तो क्या वो इस रेस से बाहर हो चुके हैं? अब जो अब आप नए नाम बता रही हैं वो कुछ डिफरेंट है? जी बिल्कुल, ये नाम पहले थे, मैं तो शॉर्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। जो तसद्दुक हुसैन जलानी का नाम भी था, लेकिन फवाद हसन फवाद का नाम भी था, इसहाक डार का नाम था, लेकिन जो मैं अभी आपको जिस तरह मैंने बताया कि अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है, जो आज हमने इन्फॉर्मेशन हासिल की अपने ज़राए से, तो उसके मुताबिक ये जो कल रात को एक मुशावरत हुई है टेलीफोनिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ से, आसिफ जरदारी से और मौलाना फजल रहमान से। मौलाना फजल रहमान ने तो कोई नाम नहीं दिया, उन्होंने तो वज़ीर आज़म के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो भी हो, आप जिसको भी वज़ीर आज़म बनाएंगे हम उसके ऊपर इत्तफाक राय कर लेंगे। लेकिन एक अहम शख्सियत की जानिब से ये बात कही गई है कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म है शाहिद खकान अब्बासी, वो भी इस दौड़ में अभी शामिल हैं, हफीज़ शेख इसमें शामिल हैं, और जिस तरह मैंने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम बताया, ये यानी कुछ नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं। अब इम्कान यही है कि इन्हीं नामों में से कोई हतमी नाम भी सामने आएगा। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आप बताइएगा, कुछ छोटी जमातों की जानिब से भी नाम आए थे, अब क्योंकि 24 घंटे का वक्त रह गया है और राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान चल रहा था कि रात तक ये फैसला हो जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है, कौन मोस्ट फेवरेट है, किस पर चारों अहम रहनुमा जो है वो मुत्तफिक हो रहे हैं और कब तक ऐलान हो जाएगा? जी, जिस तरह से अभी हमारे नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद जो हैं वो बता रहे थे कि जो हतमी मुशावरत है वो मरहला बिल्कुल आज फ़ाइनल हो जाएगा नाम, और नाम की फ़ैनलिटी जो है उसमें हमारे जो ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि सबसे अहमियत के हामिल नाम जो हैं वो हैं जो फ़ाइनेंस को समझते हैं, फ़ाइनेंस को लेकर चल रहे हैं, और शाहिद खकान अब्बासी जो हैं वो बतौर सियासतदान उनका नाम तजवीज़ हुआ है और फाइनल लिस्ट में भी शामिल है, और उनके साथ साथ जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जो हैं वो भी
اس فہرست میں شامل ہیں۔ بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ڈیلیبریشن سٹارٹ ہوئی تھیں وہ تمام چھوٹی جماعتوں نے بھی اپنے نام دیے، جس طرح سے عشرت الباد کا نام بھی آیا اور جی ڈی اے کی جانب سے اور ان کی جانب سے بھی نام آیا، MQM کی جانب سے نام آیا کامران ٹیسوری کا۔ اسی طرح سے جو اتحادی ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ ہماری طرف سے جو آپ نام نامزد کریں گے وہی نام ہمیں قبول ہوگا۔ تو جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں جو رلائے کر رہی ہیں وہ میاں شہباز شریف کے اوپر، وزیر اعظم کے اوپر کر رہی ہیں، اور وزیر اعظم کو جو بات چیت ہو رہی ہے ان کی اپنے بھائی سے میاں محمد نواز شریف سے، وہیں سے نام جو ہے وہ فائنل ہوا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے غلام مرتضیٰ، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے صدیق ساجد، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور فائنلی کہا یہ جا رہا ہے کہ آج نگران وزیر اعظم کا نام فائنلی سامنے آ جائے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر اندر ایک سمری بھیجی جائے گی صدر مملکت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی، اور ممکنہ طور پر کل اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، جس کے بعد اب نگران سیٹ اپ کی طرف یہ معاملات جائیں گے۔ اور وزیر اعظم نے آج ایک اہم بیٹھک بھی ہونے والی ہے، اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے بھی معاملے پر مشاورت کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت پہلے بھی مشاورت کے کئی سیشنز ہوئے ہیں، لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں رہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن 2023 میں نہیں ہوں گے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اگر 90 کے یا 120 دن ہوتے ہیں تو اس میں آئینی دلیل بھی موجود ہے۔ انہوں نے آئینی دلیل کا سہارا لیا ہے، کہا ہے کہ آئین میں درج ہے کہ ایک مردم شماری پر 2 الیکشن نہیں ہو سکتے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے تو ہی حلقہ بندیاں ضروری ہیں، اور حلقہ بندیاں آئینی ضرورت ہے۔ اس مردم شماری پر بہت زیادہ اعتراضات تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے کسی نام پر حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ MQM نے کامران ٹیسوری کا نام دیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی 1-2 نام دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آپ کا اختیار ہے، آپ اپنا اختیار استعمال کریں۔ آج تک نگراں وزیر اعظم کا نام سامنے آ جائے گا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ متعدد بیانات اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، اور یہ بھی بار بار کہا گیا ہے کہ کب نام آخر دیا جائے گا، تو آج اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی امکان ہے کہ آج نام دے دیا جائے گا۔ ادھر پی جے رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ نگران حکومت کے لیے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، ملک کو مایوسی اور معاشی بحران سے نکالنے کا واحد راستہ الیکشن ہے۔ چیئرمین PTI کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف ملے گا، یہ کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین PTI وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ نگران حکومت کے لیے ہم سے کسی قسم کا کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ ملک کو مایوسی اور معاشی بحران سے نکالنے کا واحد راستہ ہی الیکشن ہے۔ چیئرمین PTI کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف ملے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی کی رجسٹریشن کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ استحکام پاکستان تحریک بطور پارٹی 2022 میں الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے۔ اچانک جہانگیر ترین، علیم خان اور دیگر نے لاہور میں پریس کانفرنس کی اور استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کر دیا۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی نے کہا کہ کیا آپ اس پارٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ ممبر الیکشن کمیشن بابر بھروانہ نے کہا کہ ملتے جلتے ناموں کی سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں۔ مزید ڈیٹیلز بھی جان لیتے ہیں، نمائندہ اسلام آباد شبیہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبیہ بتائے گا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کب تک سنایا جا سکتا ہے یہ فیصلہ؟ بالکل، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت جو ہے 5 رکنی بینچ نے استحکام پارٹی کی رجسٹریشن کے کیس کی سماعت کی، اور یہ استحکام پارٹی جو تحریک ہے یہ بطور پارٹی 2022 میں الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے، یہ کہنا تھا تحریک استحکام پاکستان کا۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ اچانک جہانگیر ترین، علیم خان اور دیگر نے لاہور میں پریس کانفرنس کی اور استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کر دیا۔ تو ممبر جو الیکشن کمیشن ہے نثار درانی، انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس پارٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں، جبکہ جو ممبر الیکشن کمیشن بابر بھروانہ انہوں نے کہا کہ ملتے جلتے ناموں کی اس سے پہلے بھی کئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اور کیا آپ اس پوائنٹ پر ہمیں مطمئن کر سکتے ہیں کہ ایک پارٹی رجسٹرڈ نہیں اور آپ کی درخواست اس کے خلاف جو ہے وہ قابل سماعت ہو سکتی ہے، جس پہ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا یہ تھا کہ سماعت کے دوران استحکام پارٹی کے پاکستان کے جو وکیل ہیں وہ آپ ان کی آمد پہ تو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ویسے آپ ان کو خوش آمدید نہیں کہتے۔ تو جب
استحकाम पाकिस्तान पार्टी के वकील बोलने लगे तो वो अपनी ही पार्टी का नाम भूल के उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक का नाम लिया, जिसपे जो मेंबर्स थे इलेक्शन कमीशन के उन समेत सब ने इस बात का कहा कि आप तो अभी से पार्टी का नाम भूल चुके हैं। ताहम जो अभी इसका केस का फैसला है वो महफूज कर लिया गया है और फैसला किस वक्त आएगा ये इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा किस समय देगा। साबिक वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अतर महबूब की एंटी करप्शन में तलबी, उन्हें 3 मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर आज एंटी करप्शन बहावलपुर में तलब किया गया है। अतर महबूब के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन के इल्ज़ामात हैं। साबिक वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अतर महबूब की एंटी करप्शन में तलबी, उन्हें 3 मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर आज एंटी करप्शन बहावलपुर में तलब किया गया है। अतर महबूब के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन के इल्ज़ामात हैं। आपको आगाह कर रहे हैं इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। साबिक वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अतर महबूब की एंटी करप्शन में तलबी, जबकि उन्हें 3 मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर आज एंटी करप्शन बहावलपुर में तलब किया गया है। शब्बीर हैदर ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर हैदर, आगाह कीजिएगा कौन कौन से 3 मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं उन पर? जी, साबिक वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अतर महबूब को जो है एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है, जिस पर कहा गया है कि साबिक वाइस चांसलर अतर महबूब को जो है 3 मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर आज एंटी करप्शन बहावलपुर में ये तलब किया गया और इसमें अतर महबूब के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और इसके साथ साथ दीगर जो उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने 197 जूनियर क्लर्क्स की गैर कानूनी भर्तियाँ की और जबकि गैर कानूनी तौर पर 983 जूनियर स्टाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब ये खबर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई। चेयरमैन पीटीआई की अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया है। लिखा है कि इलेक्शन एक्ट में अपील के साथ सज़ा मुअत्तली दायर करने का तसव्वुर ही नहीं है। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी, लेकिन अब उस अपील पर भी एतराज़ उठा दिया गया है और एतराज़ रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उठाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में अपील के साथ सज़ा मुअत्तली दायर करने का तसव्वुर ही मौजूद नहीं है। चेयरमैन पीटीआई की अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ आयद कर दिया गया है। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे लेंगे। आदिल, बताइएगा मज़ीद क्या एतराज़ात उठाए गए हैं? देखिए, तो आदिल से दोबारा रब्ता करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी और अब चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज़ उठा दिया गया है। एतराज़ रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उठाया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन एक्ट में अपील के साथ सज़ा मुअत्तली दायर करने का तसव्वुर नहीं है। इलेक्शन एक्ट ये कहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई थी और उस पर एतराज़ उठा दिया गया है। अपील पर चेयरमैन पीटीआई को सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद अब तोशाखाना केस में उनको जो सज़ा हुई थी और जुर्माना भी उन पर आयद किया गया था, उसी फैसले को चैलेंज कर दिया गया था। अपील में जाने की कोशिश की गई थी और अब उस अपील पर एतराज़ उठा दिया गया है और जिस पर एतराज़ ये लगा है कि इलेक्शन एक्ट में अपील के साथ सज़ा मुअत्तली दायर करने का तसव्वुर मौजूद नहीं है। आदिल अब्बासी साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। आदिल, बताइएगा अपील पर मजीद क्या एतराज़ उठाया है रजिस्ट्रार ऑफिस ने? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ एडिशनल सेशन जज का जो फैसला था उसके खिलाफ अपील दायर की गई थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया था। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो एतराज़ आयद किया उसमें कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में अपील के साथ सजा मुअत्तली दायर करने का तसव्वुर नहीं है। हाई कोर्ट डायरी ब्रांच ने ये एतराज़ जो है वो आयद किया। ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त नंबर लगने के बाद कल दोबारा मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील की जानिब से कहा गया है कि जेलों के हवाले से रूल्स दस्तयाब नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कानून कायदा होगा बना दीजिएगा, उसके मुताबिक ऑर्डर कर दूंगा। एक ख़बर ये सामने आई है कि जो सहूलियात हैं वही ऑर्डर करें, जेलों के रूल्स के मुताबिक जो सहूलियात हैं वही दी जाएं। जो वकला मिलना चाहते हैं 2-3 दिन बता दें, उस लिहाज से ऑर्डर कर देंगे। तोशाखाना तहाइफ असासों में ज़ाहिर न करने वाले तमाम अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। एडवोकेट नदीम सरवर की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद की सज़ा हुई।
الیکشن کمیشن نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے اور توشہ تحائف ظاہر نہ کرنے والے اراکین اسمبلی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ آصف زرداری، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی نے توشہ تحائف ظاہر نہیں کیے۔ عدالت توشہ تحائف ظاہر نہ کرنے والے اراکین اسمبلی کے خلاف الیکشن کمیشن کو کارروائی کا حکم دے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ان کے ہمراہ گئے وفد نے دورہ عراق کے دوران ملنے والے قیمتی تحائف توشہ خانہ میں جمع کرا دیے ہیں۔ تحائف میں 5 قیمتی پستول اور 1 موبائل شامل ہے۔ رانا ثناء اللہ وفد کے ساتھ دورہ عراق پر گئے تھے اور وہاں پر زیارات پر گئے تھے، جس کے بعد دورہ عراق کے دوران انہیں جو تحائف ملے تھے توشہ خانہ کے وہ جمع کروا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے قیمتی تحائف توشہ خانہ میں جمع کرائے ہیں اور ان تحائف میں 5 قیمتی پستول ہیں جبکہ 1 موبائل فون شامل ہے۔ بات کریں گے کمسن گھریلو ملازمہ تشدد کیس کی، تو اس معاملے میں بچی پر تشدد کیس میں جج کی اہلیہ کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ ڈیوٹی جج نے ضمانت کی درخواست مسترد کر کے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اس کیس میں ایک CCTV فوٹیج بھی جمع کروائی گئی تھی عدالت میں، اور ملزمہ سومیہ عاصم پر کمسن ملازمہ رضوانہ پر بدترین تشدد کا الزام ہے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر کے درخواست گزار کی جانب سے کمسن بچی پر تشدد کیا گیا، جس کے واضح نشانات بھی موجود ہیں۔ شواہد کے مطابق مقدمے میں ملزمہ کے خلاف درج دفعات ناقابل ضمانت ہیں۔ درخواست ضمانت قبل از گرفتاری صرف غیر معمولی حالات میں منظور کی جاتی ہے۔ بچی پر تشدد کے واقعے میں استعمال کیے گئے آلات کو ریکور کرنا بھی لازمی ہوگا۔ انویسٹیگیشن کے دوران مداخلت کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ کیس کی تفتیش کو میرٹ پر مزید شفاف تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے، اور عدالت نے گزشتہ روز سومیہ عاصم کی درخواست ضمانت خارج کر دی تھی۔ ملزمہ کل پولیس کسٹڈی میں ویمن تھانے میں رہیں، جبکہ ملزمہ کو آج جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ رضوانہ لاہور کے جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ پروفیسر جودت سلیم کہتے ہیں رضوانہ کی صحت پہلے سے بہتر ہے۔ رضوانہ معمول کے مطابق کھانا کھا رہی ہے۔ خون میں ابھی بھی انفیکشن ہے۔ خون کا انفیکشن ختم ہوتے ہی پلاسٹک سرجری کی جائے گی۔ پلیٹلیٹس میں دن بدن بہتری آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ نمائندہ لاہور رانا وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا وحید، آگاہ کیجیے گا، رضوانہ کی حالت اب کیسی بتائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، جو ہے رضوانہ کو کل جو ہے وہ جنرل ہسپتال کے اندر جو ICU میں کئی روز سے زیر علاج تھی، ان کو جو ہے وہ VIP روم کے اندر جو ہے وہ شفٹ کیا گیا، کیونکہ ICU کے اندر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں انفیکشن کے، جس کے بعد رضوانہ کی صحت بہتر تھی تو اس کے بعد میڈیکل بورڈ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ اب رضوانہ کو جو ہے وہ ہسپتال کے روم کے اندر شفٹ کیا جائے۔ تو کل ان کو شفٹ کر دیا گیا تھا۔ آج رضوانہ کی صبح جو ہے میڈیکل ٹیم نے چیک اپ کیا ہے، رضوانہ کی صحت میں بہتری آ رہی ہے اور ان کے پلیٹلیٹس میں جو ٹیسٹ لیے گئے تھے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ آج جو پلاسٹک سرجری کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر آج 2 میو ہسپتال کے جو پروفیسر ہیں وہ دورہ کریں گے جنرل ہسپتال کا، جہاں پہ ان کی صحت کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ جو ان کے سر اور جو کمر کے زخم ہے اس میں جو دوائی اور مرہم پٹی کے ساتھ تو بہتری آئی ہے، لیکن ٹھیک ہے، صحت میں اب کافی حد تک بہتری آ چکی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا رانا وحید، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ صحت کارڈ کا اجراء صحافت کے میدان میں انقلابی اقدام ہے۔ صحافیوں کے لیے خصوصی فنڈز قائم کر دیا گیا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے دوران وفات پانے والے صحافیوں کے اہل خانہ کو 40 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بولے میڈیا پر اپنے خلاف تنقید کا کبھی برا نہیں منایا۔ تنقید حقائق پر مبنی ہو تو اس سے مدد ملتی ہے۔ صحافیوں میں صحت کارڈ بھی تقسیم کیے۔ میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج تک میں نے کبھی نہ کسی سے گلہ کیا۔ یہ آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ادا کریں۔ ہمیں اس سے زیادہ اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، ماں سوائے صرف ایک بات کے کہ تنقید حقائق پر مبنی ہو تو اس سے بہت مدد ملتی ہے، اور کرٹیسزم اگر فیکٹس پر ہو تو اس سے بہت مدد ملتی ہے۔ وہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ سے بھی زیادہ مفید ہوتی ہے، اور اگر وہ حقائق سے ہٹ کر ہو تو پھر اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بس میری اتنی آپ کی خدمت میں گزارش ہے۔ ناظرین، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں 523 پوائنٹس کی کمی، مارکیٹ 47,000
862 پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ آپ کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں 523 پوائنٹس کی کمی سامنے آئی ہے اور مارکیٹ 47,862 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ کاروباری ہفتے کا آغاز کل بہت بہتر ہوا تھا، لیکن آج کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹ کا رجحان کسی دن اچھا اور کسی دن برا دکھائی دے رہا ہے۔ جب سے IMF سے معاہدہ طے پایا ہے تب سے پاکستان میں سٹاک مارکیٹ میں کافی بہتری آئی ہے اور ریکارڈ سطح پر ٹریڈ ہوئی ہے، لیکن آج 47,862 پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے نجیب نائج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نجیب، آگاہ کیجیے گا کتنے پوائنٹس کی کمی آج دیکھی گئی ہے؟ جی بالکل، اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں 523 پوائنٹس کی کمی سے 100 انڈیکس جو ہے 47,862 پوائنٹ تک آ گیا ہے۔ کاروباری ہفتے کا آج دوسرا دن ہے، دوسرے دن بھی مندی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ اس سے قبل پچھلے ہفتے تمام ہفتہ جو ہے اسٹاک مارکیٹ مثبت زون میں رہی اور تقریباً 1500 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہوا، لیکن اس ہفتے آج دوسرے دن بھی اس ہفتے آج دوسرے روز بھی سٹاک مارکیٹ میں آج پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے۔ شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ IMF شرط پر حکومت کا بجلی صارفین سے اربوں روپے اضافی وصول کرنے کی منصوبہ بندی سامنے آئی ہے۔ رواں مالی سال بجلی صارفین سے 721 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ ستمبر تک سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپیہ 25 پیسے فی یونٹ مہنگی کی جائے گی، جبکہ ستمبر سے سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے سے 39 ارب روپے موصول کیے جائیں گے، جبکہ ستمبر سے دسمبر تک فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 4 روپے 47 پیسے تک فی یونٹ بجلی مہنگی کی جائے گی۔ مزید ڈیٹیلز لے لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ سے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ IMF شرط پر حکومت کا بجلی صارفین سے اربوں روپے اضافی وصولی کرنے کی منصوبہ بندی سامنے آئی ہے۔ غلام مرتضیٰ ساتھ موجود ہیں۔ غلام، کہا یہ جا رہا تھا کہ صرف گرمی کی وجہ سے بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، لیکن اب تو یہ پلان دسمبر تک جائے گا بجلی مہنگی ہونے کا۔ بالکل، یہ پلان جو ہے دسمبر تک کا فائنل کیا گیا ہے اور IMF کی جو شرط تھی کہ اضافی وصولیاں کی جائیں اور جو گردشی قرضے ہیں ان کو ریٹائر کیا جائے، اس حوالے سے یہ پلان سامنے آیا ہے کہ رواں مالی سال بجلی صارفین سے 721 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ ستمبر سے سماحی ایڈجسٹمنٹ کی بعد میں 1 روپیہ 25 پیسے فی یونٹ مہنگی کی جائے گی۔ ستمبر تک سماحی ایڈجسٹمنٹ کی بعد میں مہنگی کرنے سے 39 ارب روپے وصول ہوں گے۔ ستمبر سے دسمبر تک فیول ایڈجسٹمنٹ کی بعد میں 4 روپے 37 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کی جائے گی۔ دسمبر تک فیول ایڈجسٹمنٹ کی بعد میں بجلی مہنگی کرنے سے 122 ارب روپے وصول ہوں گے۔ سالانہ جو ری بیسنگ ہے اس کی بعد میں 5 روپے 75 پیسے بجلی مہنگی کرنے کے لیے 560 روپے وصول کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے غلام مرتضیٰ، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، PTI ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی کیس الیکشن کمیشن نے PTI کا مزید جواب جمع کرانے کے حق پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی ہے۔ PTI کے معاون وکیل الیکشن کمیشن میں پیش PTI نے ضمنی جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے PTI کا مزید جواب جمع کرانے کے حق پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آگے بڑھیں گے۔ PTI انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 3 رکنی کمیشن کی سماعت۔ PTI کے وکیل بیرسٹر گوہر نے جواب جمع کرانے کے لیے مزید وقت مانگ لیا ہے۔ کہا ہے کہ آج مجھے اہم کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہونا ہے، الیکشن کمیشن جواب جمع کرانے کے لیے مزید وقت دے۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات میں مزید وقت دینے کی استدعا منظور کر لی ہے۔ کیس کی سماعت 15 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ 15 اگست تک جواب جمع کرانے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ ناظرین، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، اسد عمر کی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی۔ 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع ہو گئی۔ علیمہ خان، عظمیٰ خان کی عبوری ضمانت میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ فواد چودھری کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ عبوری ضمانت میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، اسد عمر کی ضمانتوں میں توسیع کی گئی ہے، عبوری ضمانتوں میں، جبکہ علیمہ خان، عظمیٰ بخاری، علیمہ خان کی بھی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں توسیع کی جا رہی ہے اور فواد چودھری کو بھی 1 روزہ حاضری معافی کی ان کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔